بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا مودودی صاحب فرانس میں خمینی کے ساتھ کا ساتھ رہا، ان کے پیچھے نماز پڑھی، شیعہ کے پیچھے نماز پڑھ لی، اور اس کے بعد جب خمینی گئے اور ان کے بعد انقلاب آیا تو کہا ایران کا انقلاب میرے دل کی دھڑکن ہے۔ یہ ایک جملہ انہوں نے کہا، آج تک جماعت اسلامی اس کو پکڑے ہوئے ہے، اور اس بنیاد پر اس اسلام دشمن فکر، تحریک، مسلک اور اس کے ماننے والوں کی تائید کرتے چلے آ رہے ہیں اور ان کے مخالفین کا رد کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف، ابھی میں آگے ذکر کروں گا، روافض کی تاریخ، پوری تاریخ میں انہوں نے کوئی بھی جنگ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں سے نہیں لڑی۔ جملہ دھیان رکھیے، ابھی جو چل رہی ہے مذہبی جنگ نہیں ہے، اسلام کی بنیاد پر نہیں ہے، ایرانیوں نے شروع نہیں کی، اسلام کے خلاف، اسلام کا دفاع کرنے کے لیے مسلمانوں کے حق میں کوئی ایک جنگ بھی نہیں لڑی۔ ہاں، یہود و نصارہ کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف بہت سی جنگیں لڑی۔ تو اب بتائیے کہ آپ کس کی حمایت؟ اسی لیے بنیاد پر علماء سلف یہ کہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا قول ہے کہ الروافض کلاب الیہود۔ آج کے تناظر میں کتنا عجیب سا لگے گا، ابھی سوشل میڈیا پہ آپ یہ ڈالیں گے، ارے یہ تو لڑ رہے ہیں، یہ ان کو ایسا کہہ رہے ہیں۔ یہ جو سطحی طور پر واقعات کو دیکھ کر فیصلہ کرنے والے ایسے ہی غلط نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ یہود، روافض یہود کے کتے ہیں، یہ پرانے علماء کا قول ہے، اور ان کی باجگزاری کر رہے ہیں ہمارے یہاں تحریکی اخوانی۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، دین کی روح کو، بنیاد کو، ان اصولوں کو جو میں پیش کر رہا ہوں سمجھا ہی نہیں ہے۔ اب ایک چیز یہ بھی ہے کہ ان کے عقائد وغیرہ کا معاملہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے استثناء بھی کیا ہے۔ اب سوال یہ اٹھے گا کہ بھائی آپ یہاں الزام لگا رہے ہو، اب وہاں بیسز دیے ہیں، وہاں سعودی عرب نے، عمان نے، بحرین نے، فلاں نے، ڈھیما نے۔ ابھی ہم اصولوں پر بات کر رہے ہیں، اس لیے میں پہلے اصول پیش کر دوں اور پھر یہاں واقعات کے تناظر میں بھی دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم۔ دوست بنانا منع کیا کافروں کو، اہل کتاب کو، اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والوں کو دوست نہیں بنانا، منافقین کو دوست نہیں بنانا، ماں باپ نے بھائی نے کفر کیا، کفر میں ہے، دوست نہیں بنانا ہے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ ایک آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تم کو ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے دین کے سلسلے میں تم سے جنگ نہیں کی، دین کے بارے میں جنگ نہیں کی، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہارے گھروں سے تم کو نہیں نکالا۔ تو جو ایسے نہیں ہیں، ایسے کافر نہیں ہیں، ایسے اہل کتاب نہیں ہیں، تو اللہ اس سے منع نہیں کرتا کہ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو مطلب جو کافر مسلمانوں پر ظلم نہیں کرتا، مسلمانوں کی مخالفت نہیں کرتا، نارمل رہتا ہے، تو اس کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے حسن سلوک کیا جا سکتا ہے۔ معاملات ہوگا تو انصاف کیا جائے گا اس کے ساتھ، اس لیے کہ وہ کافر ہے، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی قوم کی دشمنی اور بغض اناد تم کو اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ظلم کرنے لگو، انصاف نہ کرو۔ اعدلوا، انصاف کرو، وہ اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور مسلمانوں نے اس پر عمل کیا جب انہیں جہاں ان کی حکومتیں رہی، غیر مسلم کو بھی حقوق دیے، انصاف کیا۔ یہ ان کو دوست بنانے والے جو ممانعت ہے اس کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ منع ان لوگوں سے کرتا ہے، انما ینہاکم عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تم کو ان سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے سلسلے میں جنگ کی، واخرجوکم من دیارکم، اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم، اور اس بات پر لوگوں کی مدد کی کہ تم کیا ہے، تمہارے شہر سے، گھر سے نکالے جانے پر دوسروں کی مدد کی۔ ایسے لوگوں سے منع کرتا ہے کہ ان سے تم دوستی گانٹھو، ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون۔ تو ایک طرف ان کو دوست بنانے سے ممانعت ہے، دوسری طرف اگر کوئی ایسا کافر مشرک ہے جس نے ہماری دشمنی نہیں کی، گھر سے نکالا نہیں، ظلم و زیادتی نہیں کی، اس کے ساتھ دنیاوی امور میں معاملات اور حسن سلوک کیا جائے گا۔ اب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں دیکھیے کہ آپ کا غیر مسلموں سے معاملہ کیا ہوتا تھا۔ صرف ایک دو اشارے چند ایک کر رہا ہوں۔ ہاں، آپ دیکھیے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی حالت میں مکہ میں جب مکہ والے ستاتے تھے تو ابو طالب آپ کے مددگار تھے، سگے چچا سے مدد لی موقع موقع سے. یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے، لیکن اس سے یہ تو نکلتا ہے کہ جب مسلمان کمزور ہوں تو سماجی اور دنیاوی اعتبار سے کوئی طاقتور اگر اس کی حمایت کر رہا ہے تو اس کی حمایت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی حمایت لے رہے ہیں لیکن اس کے دین سے ہم کوئی اثر قبول نہیں کر رہے ہیں. ابو طالب نے جب یہ کوشش کی مکہ والوں کو پیغام دینے کی کہ آپ یہ دعوت کا کام چھوڑ دیجئے، بتوں کا رد مت کیجئے، تو آپ نے کیا کہا تھا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دے تب بھی میں نہیں مانوں گا. لیکن ابو طالب کا تعلق قائم رہا. پھر اس کے علاوہ جب بیعت عقبہ ہوئی مکہ میں، آپ چھپا کر دعوت دینے لگے جب آخر وقت میں مکی زندگی میں، تو دوسری بیعت میں رات میں مکہ کے اوس و خزرج کے جو 72-70 سے زیادہ صحابہ اور 2 صحابیات آئیں اور ان سے معاہدہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ آپ مدینہ آ جائیے اور ہم آپ کا جو ہے حفاظت کریں گے اپنے جان مال بال بچوں سے بڑھ کر. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس بھی شریک تھے، چچا ہیں یہ بھی، حضرت عباس بن عبد المطلب. اس وقت وہ کافر تھے، بدر میں بھی کافروں کی طرف سے زبردستی لے جائے گئے تھے اور قیدیوں میں شامل تھے. تو حضرت عباس اس وقت کافر تھے، پھر بھی آپ نے انتہائی رازدارانہ معاملے میں شریک کیا. اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی ایسا کافر ہو جس پر بھروسہ اعتماد کیا جا سکتا ہے تو مسلمانوں کے اجتماعی معاملے میں بھی اسے شریک کر سکتے ہیں، قابل اعتماد. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے سفر کیا ہجرت کا. غار میں 3 دن چھپے رہے، 100 اونٹ کا انعام چلا، لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکل رہے ہیں، کیا کیا سب واقعات آپ جانتے ہیں. تیسرے دن کون شخص آیا تھا جس کے ساتھ آپ نے ہجرت کا سفر کیا؟ عبداللہ بن اریقط. اس وقت تو وہ کافر مشرک تھے، راستوں کے جانکار تھے، ان کی خدمت لی گئی اور انہوں نے پورے ہجرت کے راستے پر مدینہ تک پہنچانے کا ذمہ اٹھایا. کافر تھے اور ایسے موقع پر جب کفار آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں ایک کافر سے آپ نے مدد لی. پتہ یہ چلا کہ اگر کسی معاملے میں ہمارے لیے ضرورت ہے اور کافر اس سلسلے میں مددگار ہے، اس کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے اور ہمیں ضرورت ہے، تو ہم اس کی مدد لے سکتے ہیں. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں اور یہ 1-2 دلیلیں دے رہا ہوں. اس کے علاوہ ابو طالب اور آپ کا پورا خاندان بنو ہاشم جو اس وقت کافر تھا، جب مکہ والوں نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا، اور ان کو شیب ابی طالب میں 3 سال تک رہنا پڑا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے وہ رشتہ دار بھی تھے جو ابھی کافر تھے، بنو ہاشم کے ساتھ دیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ لوگ کافر ہیں تو ہمارے ساتھ کیوں آ رہے ہو، ہم نہیں لیں گے ساتھ. اس گروہ میں وہ بھی شامل تھے. معلوم یہ ہوا کہ معاملات، دنیاوی معاملات، سیاست، تجارت وغیرہ میں دنیاوی امور میں کافروں سے ربط ضبط کرنا جائز ہے. یہ ان کو ولی بنانے والا سے جو اللہ نے منع کیا اس کے خلاف نہیں ہے. تجارت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرض کا لین دین ہوتا تھا یہودیوں سے. جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کے ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وفات ہو رہی تھی، آپ نے جو تلقین کی، غلاموں کو آزاد کیا، یہ کیا، تو آپ کی وفات کے وقت آپ پر جو 30 سا جو قرض تھی اور اس کے عوض میں یہودی سے لیا تھا، اور اس کے عوض میں آپ نے اپنی زرہ اس کے پاس رہن رکھی تھی کہ یہ زرہ رکھو اور اس کے بدلے میں 30 سا جو 75 کلو کے لگ بھگ بیٹھے گا، تقریباً 75 کلو جو آپ نے ایک یہودی سے قرض کے طور پر لی. اسی طریقے سے غزوہ احد جب ہوا تو اس میں جو مسلمان 70 شہید ہوئے 2 یہودی مارے گئے. ایک کا نام قزمان تھا، ایک مخیریق تھا. اور یہ مخیریق جو تھا اس نے کہا جانے سے پہلے، جب وہ اپنی قوم سے کہا کہ چلو ساتھ تو ہمارا معاہدہ ہے مسلمانوں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کہا کہ نہیں جو ہے آج سنیچر کا دن ہے. کہا تمہارے لیے کوئی سبت نہیں ہے، سنیچر نہیں ہے، میں جا رہا ہوں اور اگر میں مر گیا تو میرا مال محمد کے حوالے کر دینا، وہ چاہے جیسے استعمال کرے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ جا کے بعد میں مر گیا، قتل ہو گیا جنگ احد میں مسلمانوں کی طرف سے لڑتا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مخیریق بہترین یہودی تھا، اس کی تعریف کی. اسی طرح صلح حدیبیہ جب ہوا مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان، تو اس کی جو دفعات تھی جب طے ہوئی تو اس میں یہ بھی کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے. کوئی قبیلہ
مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو معاہدہ ہو رہا ہے اس معاہدے کے درمیان جو لوگ ادھر آنا چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور جو لوگ ادھر جانا چاہتے ہیں ان کو آزادی ہے، تو وہ اس فریق کے ساتھ مانے جائیں گے۔ اب جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی فریق ہے تو ادھر کا کوئی اگر اس پر حملہ کر رہا ہے تو اس معاہدے کی مخالفت مانی جائے گی۔ یہ 10 سال کے لیے ناجنگ معاہدہ ہو رہا تھا نا کہ جنگ نہیں لڑیں گے، اگلے سال عمرے کے لیے آنا، اور کیا کیا دفعات تھی اس میں یہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاہدہ کیا تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی مشرک قبیلہ بھی ہمارے گروپ میں آ سکتا ہے، اور بنو خزاعہ نے معاہدے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کر لیا۔ ایک قبیلہ تھا اور بنو بکر اس کے خلاف ایک قبیلہ تھا، وہ قریش کا ساتھ لیا، اور بعد میں بنو بکر نے قریش کے ساتھ مل کر اسی معاہدے کے بیچ میں سال بھر کے بعد دھوکے سے رات کے اندھیرے میں بنو خزاعہ پر حملہ کیا، قتل کیا ان کو۔ تو وہی وجہ بنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر آئے اور فتح مکہ ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین بھی معاہدے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تھے تو اس وقت یہود کے 3 بڑے قبیلے تھے اطراف میں، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ۔ ایک مدینہ میں ساتھ ساتھ رہتا تھا، ایک نشیبی جنوبی حصے میں، اور ایک خیبر میں تھوڑا آگے، تھوڑا سا فاصلے پر، 70 میل کا فاصلہ غالباً تھا۔ ان تینوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، یہودیوں سے، غیر مسلموں سے معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی دفعات پڑھیے آپ سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں۔ اس میں یہ بھی تھا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو ہم پر حملہ تصور کیا جائے گا، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، تعاون کریں گے۔ مسلمانوں پر حملہ ہوا تو یہودی تعاون کریں گے، اور جنگ وغیرہ میں جو خرچ آئے گا مسلمانوں کی طرح یہودی بھی خرچ کریں گے، فتویٰ دے دیں گے۔ اب آپ کہیں کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہہ دیا تھا نا ان کو مشرکین کو نکال دو جزیرۃ العرب سے، ٹھیک ہے، حضرت عمر نے، اللہ کے رسول نے نکالا، مکہ سے مدینہ سے نکالا، خیبر پہنچایا، پھر حضرت عمر نے خیبر سے نکالا، شام پہنچایا۔ تو کیا اس کے بعد کوئی غیر مسلم، کوئی یہودی یا اہل کتاب مدینہ مکہ آتا نہیں تھا؟ حضرت عمر تو راجدھانی میں تھے نا، کوئی سفر مسافر یا کوئی پیغامبر یا کیا کہیں گے اس کو، ایلچی کسی بادشاہ کا جو آتا تھا غیر مسلم تو کہاں آتا تھا؟ کیا مدینہ کے باہر انتظار کرتا تھا یا جزیرۃ العرب کے باہر انتظار کرتا تھا؟ وفود آتے تھے کہ نہیں آتے تھے؟ وفود آتے تھے، مہمان آتے تھے، ایک مخصوص مدت تک ٹھہرتے تھے۔ جزیرۃ العرب سے نکال دینے کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس تناظر میں جب سعودی عرب پر یا بیسس دینے والوں پر جب الزام لگایا جاتا ہے تو یہ خاص طور سے یہ روایت اور یہ چیزیں پیش کی جاتی ہے کہ ان کو نکال دو، مطلب ان کو یہاں مستقل طور سے رہنے سہنے مت دو، گھر بنانے مت دو، بسنے مت دو۔ تو کیا آج بس رہے ہیں یہود و نصارہ؟ بیسس بنا کے وہاں بس گئے وہ لوگ؟ اگر کسی ملک میں کسی دوسرے ملک کا قونصل خانہ ہے، قونسلیٹ جس کو کہتے ہیں، قونصل خانہ یا جو بھی ہے، ایمبیسی یا قونصل خانہ ہے، تو کیا وہ ایمبیسی میں رہنے والے اس ملک کے لوگ جو آ کے یہاں رہ رہے ہیں بین الاقوامی قواعد کے اعتبار سے رہتے ہیں، تو کیا ان کے تعلق سے آپ الزام لگا دیں گے؟ بولتے کہتے ہیں کہ بھائی ان کو شراب کی اجازت ہے۔ دنیا کے قانون ہے، میں نے جو جانا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ہندوستان میں فرض کیجئے کہ امریکہ کا، سعودی عرب کا، جس کا بھی قونصل خانہ یا ایمبیسی ہے، تو اس ایمبیسی کے دائرے میں ہندوستانی قانون نافذ نہیں ہوگا، ان کے ملک کا چلے گا۔ یہ بین الاقوامی قانون ہے، اس کا لحاظ کرنا پڑتا ہے بین الاقوامی تعلقات کے بنیاد پر۔ اب آپ اس کی بنیاد پر صرف سعودی عرب کو فتویٰ دے دیتے ہیں، بیسس بنایا۔ یہی اخوانی حضرات جب سعودی عرب کو بڑے فتوے دے رہے تھے بیس بنا پر، قطر کے سلسلے میں خاموش تھے۔ قطر اخوانیت کا کہ معاونت کیا سمجھ لیجیے کہ اس کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، تو اس کے بارے میں وہ فتوے اور وہ انداز بیان نہیں رہتا، یہاں قاعدہ بدل جاتا ہے۔ اور کیا ایران کے بیسس کا استعمال نہیں ہوا؟ کتنا ہوا ہے اس کا بیس؟ یہ جو سعودی عرب کے یا ان بیسس کو جن کو ابھی تباہ کیا گیا، ان بیسس کا استعمال کوئی بتا دے کسی مسلم ملک اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا ہو یا اس مقصد سے بنایا گیا ہو؟ کیا سعودی عرب کے بیس سے کسی مسلم ملک پر حملہ کیا گیا؟ بحرین، قطر، کویت، ان کے بیسس سے حملہ کیا گیا؟ کس لیے تھا وہ؟ ابھی وہ جانے دیجئے کہ وہ کتنا درست ہے کتنا غلط ہے کہ بھائی ان لوگوں نے ایک طریقے سے ان کو اپنے لیے چوکیدار بنا کر رکھا تھا، ایسا ہی تھا۔ آپ چوکیدار گھر میں بناتے ہو کسی غیر مسلم کو، تو کیا غیر مسلم کو گھر میں لا رہے ہو؟ بیٹھا رہو، چوکیدار بنایا تھا، نوکر تھے وہ۔ یہ الگ بات ہے کہ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ان کی سربراہی اور ان کی دادا گیری ہوتی ہے، لیکن کچھ مجبوریاں بھی ہیں ہمارے پچھڑ جانے کی بنیاد پر۔
تو اب اس طریقے سے کسی مسلمان کے خلاف استعمال ہوا کیا؟ ایران کے بیسس کا شام میں بشار الاسد کی حکومت میں 10 سے 15 سال کے بیچ میں کم سے کم 15 لاکھ سنی مسلمانوں کا قتل کیا گیا. 15 لاکھ، یہ بہت دور کی بات نہیں ہے، معلوم کر سکتے ہیں آپ آرام سے. اس پیریڈ میں ایران بشار الاسد اور رشیا کی حکومت کے ساتھ سنیوں کو قتل کر رہا تھا، اور ایرانی زمین کے بیسس کا استعمال رشیا کے لوگ ایئرپورٹ کو استعمال کر رہے تھے. مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے ایران کے بیسس کا استعمال ہوا. یہ آن ریکارڈ مل جائے گا آپ کو. اب فتویٰ دیں گے یہ لوگ سب خاموش ہو جائیں، قاعدے الگ الگ. ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ یہاں اس قاعدے کی روشنی میں جو میں اصول بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے ہوئے، اس تناظر میں اس کو دیکھیے. اور میں عرض کروں کہ سعودی عرب اور ان ممالک کا معاملہ، خاص طور سے سعودی عرب کے بارے میں جانتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب وہ اس قسم کے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو علماء سے فتویٰ پوچھتا ہے. صدام حسین نے جب کویت پر حملہ کیا، جس میں امریکیوں نے ایک چال چلی تھی، ان کا شکار ہوا، اور اس میں بھی گویا ہری جھنڈی دکھائی تھی کچھ لوگوں نے، ہاں یہی روافظ نے، تو کویت پر حملہ کر کے قبضہ کیا. اور اس کے بعد اس وقت اس کی سرکشی کا معاملہ یہ تھا کہ یہ وہ جو ہے دھمکی دے رہا تھا کہ آپ خاموش بیٹھو سعودی والوں، ورنہ آپ پر بھی حملہ کر دیں گے، آپ پر بھی قبضہ کر لیں گے، اور کچھ سرحدی علاقوں کو قبضے میں لے بھی لیا تھا. ایسے میں ایک حکومت اپنی حفاظت کے لیے کیا کرے گی؟ صدام حسین بہت بڑی پاور، اس وقت دنیا کے 4تھے نمبر کی فوجی طاقت بن گیا تھا. کیسے بنا تھا؟ سعودی عرب اور کویت کے مدد سے بنا تھا. ایران عراق کی جو 8 سال کی جنگ چلی نا، اس میں سعودی عرب کویت اس کی مدد کر رہے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ ایران کی مدد کون کر رہا تھا؟ لوگ مانیں گے نہیں، لیکن یہ بھی آپ نیٹ کے زمانے میں معلوم کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں ریکارڈ کو. یہ بات کھل گئی تھی کہ اسرائیل ہتھیار دے رہا تھا ایران کو، یہی اسرائیل ہے نا. حیرت کی بات، آن ریکارڈ وثیقے اس طرح کے موجود ہیں، دستاویزی ثبوت ہیں. ہاں اس پر بڑی لین دین، بڑے شور مچا. اور اسرائیل بھی اپنے اسرائیل تو اس طرح بناتا نہیں ہے، اس کے ٹیکنالوجی میں اور اس میں ماہر ہونے کا ڈنڈورا پیٹا گیا ہے. لیکن اسرائیل کو بھی یہ مدد امریکہ سے ملتی تھی. امریکہ ایک طرف سے ادھر بھی دے رہا تھا، ادھر بھی اس کی تجارتی فیکٹری چل رہی ہے. ہم بے وقوف جیسے لڑتے ہیں، پہچانتے ہی نہیں کون کیا ہے. تو دونوں طرف سے ہتھیار فراہم کر رہا ہے. تو اسرائیل سے ہتھیار لے رہا تھا ایران، اور ایران کا اور اسرائیل کا بہت مضبوط رشتہ ہے. یہودیوں کی تعداد سب سے زیادہ اس وقت اسرائیل میں ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ ایران میں ہے. ہاں یہ ان کی جو جنگ ہے نا، یہ اتفاقاً ہو گئی. ابھی میں ذکر کروں گا، جنگ کا ارادہ نہیں تھا، مقصد نہیں تھا، نہ ادھر ان کا نہ ان کا، ہو گئی. یہ اللہ رب العالمین کا ہماری دعاؤں کی قبولیت کا نتیجہ میں مانتا ہوں. جو ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہم خالف بین کلمتہم شتت شملہم وفرق جمعہم، مخالف بین، کہ ان کے کلمے کے درمیان اختلاف ڈال دے، ان کے شیرازے کو منتشر کر دے. یہ ہو گئی جنگ. اور اب انا کا ایسا مسئلہ ہوا کہ رک نہیں پا رہی ہے، اگرچہ پوری دنیا پریشان ہے. لیکن نہ ایران ساری شرطیں ماننے کو تیار تھا، میزائل چھوڑ کر. جنگ سے پہلے کی خبریں 28 فروری سے شروع ہوئی غالباً، ہاں اس کے ایک دن آگے پیچھے معاہدہ بات چیت چل رہی تھی، حملہ کر دیا. اور ایران کا، امریکہ کا بھی کھلا کھلا کہنا ہے کہ ہمارے اندازہ نہیں تھا اتنا معاملہ ہوگا. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا سپریم لیڈر مر جائے گا، معاملہ ختم، حکومت بدل جائے گی، ہم اپنے پٹھو کو بٹھا دیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا. وہ بھی جنگ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ایران کا بھی مقصد نہیں تھا، ہو گئی. یہ جان بوجھ کر لڑی جا رہی اسلام اور مسلمانوں کے دفاع میں لڑنے والی جنگ ہرگز نہیں ہے، مذہبی جنگ نہیں ہے، یہ دھیان میں رہے. ہاں اب دونوں کا ٹارگٹ سنی مسلمان ہے، تو جب ان کو بیسس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو جواز یہ کہ بھئی امریکیوں کو ان کے بیس کو کیا جا رہا ہے. لیکن وہاں جو مسلمان مر رہے ہیں ان کا کیا؟ رمضان المبارک میں حیدرآباد تھا، جنگ شروع ہوئے کئی روز گزر چکے تھے. دبئی سے ہمارے دوست ہیں، ان سے رابطہ ہوا، تو ضمناً میں نے ان سے خیر خیریت کے ساتھ یہ پوچھ لیا کہ بھائی وہاں جو امریکی بیسس یا لوگ ہیں ان کو مارا جا رہا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو پہلے انہوں نے جواب دینے سے، تھوڑا کھل کے جواب دینے سے وہ کیا. میں نے کہا صرف بتا دیجئے کہ وہ مر رہے ہیں کیا امریکی ان کے حملے میں؟ تو اس کا جواب تھا کہ ہمیں تو علم نہیں ہے، اب تک نہیں ہے. جس وقت میں بات کر رہا تھا کئی حملے ہو چکے تھے دبئی میں، UAE میں، لیکن ایک بھی امریکی کے مرنے کی وہاں رہنے والے کو خبر نہیں تھی. کہا آج جب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو ان کے ڈرون کا ایک حصہ گرا، ایک غریب ٹیکسی والا مسلمان اپنی ٹیکسی کے ساتھ کھڑا تھا،
اس پر گرا, وہ وہیں فوت ہو گیا, ہاں دعا کیجئے کہ اللہ اس کو شہادت کا درجہ دے. یہ بے گناہ کی جان کس کے کھانے میں جائے گی؟ اسے آپ کیا کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے کچھ ہو جاتا ہے نقصان؟ ہاں یہ تو جان بوجھ کے کیا گیا. ایسے ایسے مقامات پر ہے جہاں اکا دکا کوئی مر گیا, امریکی یا دشمن الگ ہے, زیادہ تر غریب سنی مسلمان مر رہے ہیں, ان میں وہ نشانہ بنے. یہ مجھے بعد میں پیش کرنا تھا. میں ابھی یہ عرض کر رہا تھا کہ ان اصولوں کو سامنے رکھ کے آپ دیکھیے کہ ایک سیاسی امور میں, دنیاوی امور میں کسی غیر مسلم سے لین دین کرنا, اس سے تعلق رکھنا, اس سے تحفہ, اس کو تحفہ دینا لینا, اس کو اگر ہمارے دین کا کوئی خطرہ نہ ہو تو اسلامی آداب کے ساتھ اپنے گھر میں لا کے دعوت کھلانا, ہم کو ان کے گھر میں جا کے دعوت کھانا, یہ جائز ہے. لیکن ان کے ساتھ دلی ہمدردی, دلی دوستی نہیں رکھی جا سکتی. ان کے ساتھ وہ ہمدردی اور تعلق نہیں رکھا جائے گا جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ہوتا ہے, ہونا چاہیے. تو اگر ویسا کچھ ہو, اللہ تعالیٰ نے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد مومن عورت ایک دوسرے کے اولیاء ہیں, کافروں کو نہیں بنانا ہے. تو اب یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ مومنوں کی اسلامی دینی ولایت ہے. یہ ولایت جو کسی مسلمان سے ہوگی غیر مسلم سے جائز نہیں ہے. اسی سورہ میں کچھ آیتوں پہلے اللہ نے کہا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, کہ منافق مرد اور منافق عورتیں بعض بعض سے ربط رکھتے ہیں, تعلق رکھتے ہیں. یأمرون بالمنکر, برائی کا حکم دیتے ہیں, وینہون عن المعروف, اور معروف سے روکتے ہیں. اب یہ لوگ کس کا حکم دے رہے ہیں؟ جو بدعات کا حکم دیتے ہیں وہ منکر کا حکم دے رہے ہیں. وہ منافق ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ, اور اپنے ہاتھوں کو, مٹھی کو باندھ لیتے ہیں, ہاتھوں کو بند کر لیتے ہیں. یہ منافقین کی صفات بتائیے, جوڑ لیجئے کون سی صفت کس پہ آتی ہے.